عقل اس نے دوڑائی. میری بھائی اور بہنیں، دین کے اندر عقل نہیں دوڑانا چاہیے. دین کا کوئی مسئلہ آتا ہے اور دین کی کوئی بات آتی ہے، قرآن کی کوئی بات آتی ہے، حدیث کی کوئی بات آتی ہے، بغیر چون و چرا کے اس بات کو سینے سے لگا لینا چاہیے، عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اس میں حجت نہیں کرنا. حجت کرنا شیطان کا کام ہے. آپ اپنے بچے کو کھانے کے دسترخوان میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ بیٹے جا کر پانی لے آؤ، اور بچہ پوچھنے لگے بتائیے حضور، اماں ابا جان آپ کو پانی کیوں چاہیے؟ کہ بھائی بیٹا جلدی لاؤ، مچھلی کا کانٹا حلق میں اٹک رہا ہے. اب وہ کہنے لگے کہ بھائی مچھلی تم نے کتنے میں لی، کتنا روپیہ دیا، کون سے بازار سے لیا، اس کو کس نے صاف کیا، اس کو کس نے پکایا؟ سوال کرنے لگے تو باپ جوتا اٹھاتا ہے اور فوراً مارتا ہے، دماغ خراب ہے، یہاں کانٹا اٹک رہا ہے، اور تو جو ہے اس کے بارے میں تقریر کرنے لگا. تو جب ایک باپ کو غصہ آتا ہے، ایک ماں کو غصہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے، اللہ ہمیں پردے کا حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توبے کا حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کا حکم دیتا ہے. اور بندے پوچھنے لگے اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ سجدہ کا اللہ محتاج ہے، رکوع کا محتاج ہے، نمازوں کا محتاج ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کو غصہ آتا ہے. ہم ان کے لیے جنت چاہتے ہیں اور یہ بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں لیک و لال کرتے ہیں، احکامات کو قبول کرنے کے بارے میں فکرے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے. تو چنانچہ میری ماں اور بہنیں، حضرت نوح علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر جنہوں نے ساڑھے 900 برس تک دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، اور اب جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا لقب نجی اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نجات دی ہے. اتنے بڑے پیغمبر ہیں. حکم کیا دیا جاتا ہے؟ اے پیغمبر آپ ایک کام کرو، مٹی کو گوندو اور گوندنے کے بعد ہانڈی بناؤ، برتن بناؤ، مٹکے بناؤ، سرائی بناؤ. حضرت نوح علیہ السلام بنانے لگے. جب بن گئے تو فرمایا کہ ان کو سکھاؤ، اور جب سوکھ گئے فرمایا کہ نوح ایک ڈنڈا لو. اللہ اکبر، یہ کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ؟ پیغمبر کی مجال نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے حجت کرے، اے اللہ یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں. جو بات اللہ کہتا ہے مان لینے کا نام غلامی ہے، مان لینے کا نام بندگی ہے، مان لینے کا نام عبادت ہے. اس میں حجت کرنا بندے کا کام نہیں ہے، غلام کی شان نہیں ہے. مالک کے حکموں کے بارے میں تحقیق کرے، مالک کے بارے میں تحقیق کرے. غلام مالک کی بات بغیر چون و چرا کو مان لے، اسی میں عزت ہے، اسی میں سلامتی ہے، اسی میں اس کی بلندی ہے. تو چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام ڈنڈا لیا، فرمایا اے میرے رب میں کیا کروں؟ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا ایک مٹکے کو ایک مار سے توڑتے جاؤ. اللہ اکبر. اب بنایا بڑی مشکل سے مٹکے، اور بنانے کے بعد کہا ان مٹکوں کو توڑو. سارے مٹکے ٹوٹ گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح تمہارے دل میں ملال آ رہا، افسوس ہو رہا کہ یہ بنے بنائے مٹکوں کو آپ نے کیوں توڑ دیا؟ اللہ تعالیٰ دل کی بات جاننے والے، اللہ تعالیٰ کو کون جھٹلا سکتا ہے، اور پیغمبر تو جھوٹ نہیں بولتا. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے نوح دل کو تکلیف ہوئی؟ کہا اے اللہ آپ نے کہا تھا مٹی سے برتن بنانے، برتن بنانے کے بعد کہا تھا سکھانے، اور سکھانے کے بعد آپ نے کہا کہ ایک ایک کو توڑ دو. ظاہر سی بات ایک آدمی گھر بناتا ہے، اپنا جھوپڑا بناتا ہے، اور بنانے کے بعد اس کو کہہ دیا جائے کہ اس کو آگ لگا دے اور اس کو گرا دے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اے نوح یہ بتاؤ اس مٹی کو تم نے پیدا کیا، مٹی کا خالق کون ہے، زمین کو کس نے بنایا؟ نوح علیہ السلام کہنے لگے باری تعالیٰ آپ نے بنایا. یہ ڈنڈا جس سے توڑا آپ نے، یہ ڈنڈے کے مالک تم ہو یا اللہ ہے؟ کہنے لگے اے اللہ آپ نے. یہ ڈنڈے کو میں نے پیدا نہیں کیا، اس کا مالک میں نہیں ہوں. کہا اے نوح یہ جو تم ڈنڈے سے مارے مٹکوں کو، یہ طاقت تمہیں کس نے دی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ آپ نے دی. اب چاہتے ہاتھوں میں لقبہ پیدا کر سکتے. دنیا میں کتنے انسان ہیں جن کی رگوں کو اللہ نے کاٹ دیا ہے، توڑ دیا ہے، کمزور کر دیا ہے. سامنے دودھ کا پیالہ ہوتا ہے وہ اٹھا کر نہیں پی سکتے. اللہ تعالیٰ نے پیر دیے چل نہیں سکتا، ان کو چمچ سے منہ میں دودھ ڈالنا پڑتا ہے. ان کو گاڑی میں لے کر ویل چیئر میں بٹھا کر ان کو چلانا پڑتا ہے. اللہ چاہتا ہے
ہاتھ پیر دے کر طاقت کو چھین سکتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے گا ہاتھ پیر بیماریوں کے اندر رکھ کر طاقت پیدا کر سکتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ مٹی آپ کی ہے, یہ ڈنڈا آپ کا ہے, اور ان مٹکوں کو پھوڑنے کی طاقت اے اللہ آپ نے دی. تو پھر پوچھا اے نوح تم کون ہو؟ کہا اے اللہ ہم آپ کے بندے آپ کے غلام ہیں. میری ایک ایک سانس اللہ آپ مالک ہیں. اندر سانس چلی جائے باہر نہیں نکل سکتی جب تک کہ آپ نہ نکالیں. باہر سانس نکل جائے اے اللہ اس وقت تک اندر نہیں جا سکتی جب تک کہ آپ نہ چاہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا نوح نہ تمہاری جان تمہاری, نہ طاقت تمہاری, نہ ڈنڈا تمہارا, نہ مٹی تمہاری, نہ مٹکا تمہارا, نہ مٹکوں کو توڑنے کی اور بنانے کی طاقت تمہاری, سب کچھ ہمارا. اور پھر اس کے بعد جب مٹکا بنا اور ٹوٹ گیا اور تمہیں اتنا صدمہ ہوا تو اے نوح ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بندوں کو بنائے تھے اور تم ایک بد دعا کا لفظ کہہ کر ساری قوم کو تم نے تباہ برباد کر دیا. اے نوح ہمیں کتنی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی. تم نے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, اے اللہ زمین پر ایک کافر کو نہ چھوڑنا, سارے کافروں کو تباہ کر دینا, برباد کر دینا. انک ان تذرهم یضلوا عبادک, اے اللہ اگر ایک کافر جوڑا زمین پر باقی رہے گا تو دوسرے جوڑوں کو گمراہ کر دے گا, برباد کر دے گا. تو یہ آپ نے ایک جملے میں ساری قوم کو طوفان کے حوالے کرا دیا بددعا کر کر. اے نوح یہ نہ سمجھنا یہ قوم عذاب کا شکار ہوئی تو ہم خوش ہو گئے. تم مٹکا توڑ کر تمہارے دل کو صدمہ ہوتا ہے, جبکہ مٹکا تمہارا نہیں, مٹی تمہاری نہیں, ڈنڈا تمہارا نہیں, بنانے کی طاقت تمہاری نہیں, توڑنے کی قوت تمہاری نہیں, اور تم اپنے نہیں, سب کچھ ہمارا دیا ہوا. صرف تم سبب بنے اور تمہیں غصہ آ رہا ہے اور تمہیں دل میں ملال ہو رہا ہے. تو اے نوح ہم نے مٹی سے آدم کو بنایا اور اس میں جان کو ڈالا, ان کی ذریت کو بنایا, اور ایک جملہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, ایک جملے میں تم نے پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اللہ تعالیٰ کو کیا ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے تمہیں عذاب دے, اللہ تعالیٰ تمہیں طوفان میں ڈھکیلے, اللہ تمہاری بستیوں کو الٹ دے, اللہ تعالیٰ میاں بیوی میں نفرت ڈال دے, اللہ اولاد اور ماں باپ کے درمیان جھگڑے پیدا کر دے. اللہ کہتے ہیں یہ تمام چیزیں تم پیدا کرتے ہو, ہم نہیں. اللہ کہتے ہیں تمہیں تکلیف دے کر, تمہیں عذاب دے کر ہمیں کچھ نہیں ملتا. اگر تم ایمان لے کر آؤ اور اگر تم ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو ہمیں کچھ نہیں ملتا. ہماری پوری جنت میں سے ایک ایک جنت کا مالک ایک ایک آدمی ہو جائے, اللہ کہتے ہیں ہمارے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی. جہنم کو تم کھول رہے ہو, جہنم کے عذاب کے دروازے تم کھول رہے ہو, خدا کو مجبور تم کر رہے ہو. میری ماں اور بہنیں آج دنیا میں جتنی پریشانیاں ہیں, یہ بیماریاں ہیں, یہ مصیبتیں ہیں, یہ لڑائیاں ہیں, یہ جھگڑے ہیں, یہ خاندانی اختلاف ہے, یہ غربت ہے, یہ افلاس ہے, یہ مشقت والی زندگی ہے, یہ عذاب کی زندگی ہے, یہ فرقہ وارانہ فساد ہے, یہ مسلمانوں کے مکانوں کو توڑنا ہے, یہ مسلمانوں کے دکانوں کو جلانا ہے, یہ مسلمانوں کی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی آبرو کو لوٹنا ہے. میری ماں اور بہنیں اللہ کی عزت اور جلالت کی قسم اللہ کہتے ہیں اے لوگوں یہ تمہیں مصیبتیں جو آ رہی ہیں مجھے اس سے کوئی خوشی نہیں ہوتی. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اللہ کو کیا ملتا ہے اللہ تمہیں تکلیف میں ڈال کر. اللہ تعالیٰ کلام پاک کے 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ سورہ شورى میں ارشاد فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اے لوگوں جتنی مصیبتیں تمہیں آتی ہیں تمہارے پیر میں کانٹا چبھتا ہے, تمہیں کوئی گالی دیتا ہے, تمہیں کوئی ستاتا ہے, تمہیں کوئی گھر کو تباہ کرتا ہے, کوئی تمہاری عزت کو لوٹتا ہے, کوئی تمہاری اولاد کے دل میں نافرمانی پیدا ہوتی ہے, کوئی شوہر کے دل میں محبت نکلتی ہے. اے لوگوں میرے بندو یہ تمام کا تمام تمہارے اعمال کا قصور ہے.
جیسے بیج بوؤگے ایسے پھل نکلے گا. تم کانٹے کا درخت ڈالو گے تو اس میں شکر نہیں پیدا ہوگی، کانٹے نکلیں گے. اگر تم نے شکر کو ڈالا ہے گیہوں نہیں نکلے گا، شکر ہی نکلے گی. اگر تم نے گیہوں کو ڈالا ہے راگی نہیں نکلے گی. تم جیسے بیج بوؤگے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اعمال تمہارے